علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ جو اس نے اپنے لیے کیا کیا؟ انتخاب کیا۔ اگر تو اچھی چیز کو انتخاب کرتا ہے یہ تیری قیمت ہے، اگر تو بری چیز کو انتخاب کرتا ہے یہ تیری قیمت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سفرہ دنیا تیرے لیے بچھاتی ہے، ایک سفرہ خدا تیرے لیے بچھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تو کون سی چیز اٹھاتا ہے۔ ابھی آپ کو اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ میرے لال اگر یہ چیز اٹھائے گا تم عزت نفس کو کھو دو گے، اور اگر یہ چیز اٹھاؤ گے تو گویا عزت پروردگار عالم کرو گے۔ تو فرمائے آنکھیں تب تک پاک نہیں رہ سکتی جب تک یہ آنکھیں گندے نظاروں اور گندی چیزوں سے نہ بچ پائیں، کہ جس کا ریزن ہم نے بیسک کل بتایا کہ جب انسان کے وجود میں شہوت ہوتی ہے تو آنکھ میں ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے کچھ چیزوں کو دیکھنے کی۔ آنکھ کا کام صرف دیکھنا، آنکھ گنہگار نہیں ہے، اس کا کام دیکھنا ہے۔ اندر سے جو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے یہ اس چیز کو دیکھتی ہے جس کو ہم نے کہا موٹیو، یا جس کو ہم کہیں محرک۔ مثلا اگر محبت امام حسین اندر سے پیدا ہوئی تو آنکھ امام حسین کی زری کو دیکھنا چاہے گی۔ اگر اللہ کی اطاعت کی محبت پیدا ہوئی تو آنکھ کعبے میں دیکھنا چاہے گی۔ اگر رسول کی محبت پیدا ہوئی تو یہ آنکھ مدینۃ الرسول کو دیکھنا چاہے گی۔ لیکن اسی طرح اگر وجود میں شہوت بڑھ گئی تو آنکھیں شہوانی چیزوں کو دیکھنا پسند کرے گی۔ اب اس کے روٹس اہل بیت نے بتایا کہ شہوت کو بجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اولادوں کی جلد از جلد شادی کر لو۔ جو اللہ نے حلال لذت دی، حلال گوشت، حلال لذت، حلال کھانا، حلال پانی، حلال شربت، تمام تر چیزیں جو اللہ نے حلال بنائی ہیں وہ تمہاری اندر کی شہوانی نفس کی بھوک کو بجھانے کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن اگر تو اس کو بجھاتا نہیں ہے تو یہ غلط راستے سے بھوک کو بجھانا شروع کر دے گا، پھر میڈیا کی طرف جائے گا، پھر سوشل میڈیا کی طرف جائے گا، وہاں پہ بے تحاشا اتنا مٹیریل پڑا ہوا ہے کہ پوری زندگی بھی اگر یہ دیکھے لیے کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر ڈائریکشن اس کی صحیح ہو جائے گی تو اس کی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ اگر ہم بچوں کو ڈائریکشن نہیں دیں گے، ایک جنگل میں بھیج دیں، وہاں پہ ہر گندی چیز پڑی ہوئی ہے، تو میں نے کسی سے سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اپنے بیٹے کو گاڑی دو گے اگر اسے گاڑی نہ چلانا آئے؟ کوئی باپ بیٹے کو اس گاڑی کی چابی بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی سے بھی محبت ہے، بیٹے سے بھی محبت ہے۔ اس کو پتا ہے اگر بغیر سکھائے میں نے گاڑی دے دی، یہ گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں یہ اسی طرح اپنے بچوں کو معاشرے میں چھوڑ دیتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کہ یہ بچہ اپنی روح کو کتنا تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ صبح سے شام تک شیطان کے چنگل میں ہوتا ہے، اور جب گھر آتا ہے اس بچے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ امام کی حدیث پڑھو نا کہ لوگ جب صبح گھر سے نکلیں گے تو مومن ہوں گے، لیکن جب گھر کو رات واپس آئیں گے تو منافق یا کافر ہو کر واپس آئیں گے۔ اس میں ایسی کون سی تبدیلی ہے جو ایک دن میں اس کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا؟ کیونکہ یہ جب باہر جاتا ہے تو آنکھوں کو نجس کر کے آتا ہے، کانوں کو نجس کر کے آتا ہے۔ تو فرمایا ابتدا، یہ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اے مومن اپنے باطنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، اپنے کانوں کو غنا کی آوازوں سے بچاؤ، غیبتوں کی آوازوں سے بچاؤ۔ کوئی کسی مومن کی برائی کرے تو کہا مولا میں اسے اتنا مناتا ہوں لیکن سنتا نہیں، اس کی عادت ہے برائی کرنا۔ تو امام فرماتے ہیں جب بھی برائی کرے ہم پر اور ہماری آل پہ صلوات بھیج دیا کرو۔ صلوات پڑھے محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔